السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے درجے ہوتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں اور ویسے بھی انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ تمام اعمال یکساں نہیں ہوتے، ان کے درجے ہوتے ہیں۔ دفتر میں سارے کولیگز، سارا سٹاف کام کر رہا ہوتا ہے، باس کسی پہ زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ کام اچھا کرتا ہے، نتائج اچھے دیتا ہے، اور کسی پہ اتنا مطمئن نہیں ہوتا، اس کی پروگرس رپورٹ اتنی نہیں اچھی ہوتی۔ بس اسی طرح یہ ایک فطری سا کام ہے، ایک پروسیس ہے کہ انسان کے عمل کے کچھ درجے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسلام بھی انسان کے عمل کے درجات کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ بعض اعمال بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور بعض اعمال کا درجہ اتنا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسلام کی نظر میں وہ عمل جو بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، جو بڑا ہی بہترین ہوتا ہے، جو بڑا ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ احسان کا ایک عام مفہوم لیا جاتا ہے، وہ بھی ہے، لیکن احسان وہاں تک محدود نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں احسان کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ انسان کا ہر وہ عمل جو
کما حق ہو، یعنی جس طرح اس عمل کو کرنے کا حق تھا انسان اس طرح کر کے دکھائے تو وہ عمل احسان ہوتا ہے۔ احسان حسن سے ہے۔ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی۔ تو کوئی بھی عمل احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت ہو، انسان پوری استعداد کے ساتھ وہ عمل بجا لائے تو وہی عمل احسان بن جاتا ہے۔ یہ وسیع مفہوم ہے اسلام کی نظر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ملا خواب میں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ پچھلی عمر میں بیٹا ملا ہے۔ اب دو محبتیں ہیں، ایک بیٹے کی اولاد کی محبت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو جب یہ دو محبتیں ٹکرا جائیں، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت، تو ایک بندہ مومن کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی محبت کو دنیا کی محبت پہ ترجیح دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق چھری چلا دی۔ اب یہ ایک عام بڑا ہی ایک لحاظ سے خاص عمل تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم تو نے کمال کر دیا ہے، یہ جس قدر اخلاص کے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے اور جس طرح میرا حکم مان کے تو نے یہ کام کیا ہے، تیرا یہ عمل احسان بن گیا ہے۔ اور یاد رکھنا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ تجھے رہتی دنیا تک باقی رکھیں گے، تجھے جد الانبیاء بنائیں گے، تجھے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے عطا فرمایا یہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، نہ دن نہ رات۔ یہ تبلیغ والا ایک عمل تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا۔ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، نوح پر سلامتی ہو، ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں۔ سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو کوئی بھی عمل انسان جب اس کے پورے شرائط اور اس کے آداب ان کے ساتھ اسے کرتا ہے، اس کا وہ عمل احسان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بندو میں نے تمہیں دیکھنا ہے تم میں سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے، کثیر عمل نہیں، خوبصورت عمل چاہیے اللہ تعالیٰ۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں جانتے ہو احسن عملہ کون ہوتا ہے، خوبصورت عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں، گویا کہ 2 شرطیں پائی جائیں نا، وہ عمل احسان والا بن جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق، یہ 2 شرطیں پائی جائیں، وہ عمل خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ او میرے بندے یہ بات ذہن نشین کر لیں، میں تیرا رب ہوں، مالک ہوں، خالق ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے نصاب دیا، اس کے اوپر عمل کرو۔
میں جب تو عمل کرتا ہے نا تو میں نے ذرے ذرے کا حساب رکھا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے ذرے کا حساب ہے، اور تیرے ہر عمل کی میرے پاس ایک جزا ہے جو میں نے تجھے دینی ہے. تو جیسا بھی عمل کرے، تیرے ہر عمل کا حساب ہے میرے پاس، اور تیرے ہر عمل کی جزا میں تجھے دوں گا. لیکن بندے جب تو احسان کر کے آتا ہے نا، یعنی گویا کہ دوسرے لفظوں میں کہ میرے پاس جزاؤں کا ایک کارخانہ ہے، میں جس میں تیری جزائیں تیار کرتا ہوں. لیکن جب تو احسان کرتا ہے نا تو یہ تیرا ایک بڑا ہی منفرد کام ہوتا ہے. میں رب العالمین کی نگاہ میں یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ مجھے اس کی جزا نظر نہیں آتی. ہاں یہ ہے کہ تو نے احسان کیا ہے، اب اس کا جو میں تجھے صلہ دوں، جو تجھے بدلہ دوں، وہ بھی احسان کی صورت میں تجھے لوٹا دوں. احسان کی جزا اللہ کی بارگاہ میں احسان ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بڑا ہی وسیع باب ہے ہمارے اسلام کا احسان کے حوالے سے. امام ابن قیم نے مدارج السالکین بین المنازل ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں، بڑی تفصیلاً کتاب. اس میں انسان کے دل سے متعلق جو اعمال ہیں، مثلا توکل ہے، اللہ سے راضی ہونا ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ اس طرح کے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جسے آپ تصوف کا موضوع عام طور پر کہہ دیتے ہوتے ہیں. بعد میں لوگوں نے اگرچہ اس کے اندر خرافات شامل کر دیں تو وہاں احسان کو ڈسکس کیا ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ بھائی احسان کے 3 رخ ہیں، 3 جہتیں ہیں. اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ امام ابن قیم بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں بھائی احسان کے 3 رخ ہیں، 3 جہتیں ہیں. اس کا ایک رخ بندے کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کا دوسرا رخ بندے کا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کا تیسرا رخ بندے کا احسان اللہ رسول کے علاوہ دیگر تمام مخلوقات کے ساتھ. یہ 3 رخ ہیں احسان کے. بڑی جامعیت کے ساتھ امام ابن قیم نے ہر چیز کو سمیٹ دیا اس کے اندر. فرمایا کہ بندے کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، یہ سمجھو کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بڑی معروف حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حدیث جبریل کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. ایک شخص آیا، مجلس کے آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مجلس کو چیرتا ہوا حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اور حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا. اس نے آ کے پہلا سوال کیا، مل اسلام مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے مجھے سمجھائیے ذرا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم بڑے متعجب ہوئے کہ یہ شخص مدینہ کا تو نہیں لگتا. حضرت عمر کے الفاظ کیسے، یہ شخص مدینہ کا تو نہیں لگتا، کیا مطلب اس بات کا؟ مطلب صحابہ کرام کا معاشرہ ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کی خبر رکھتے تھے، ان کو گلی محلے کا پتہ ہوتا تھا، گھروں کا پتہ ہوتا تھا. یار یہ بندہ ہمارا محلے دار ہے، ہمارے شہر والا ہے، یہ کوئی کلچر نہیں اسلام کا کہ پڑوسی کو بھی نہ پتہ ہو، ساتھ والے گھر میں مرگ ہوئی ہے پتہ ہی کوئی نہیں. یہ غیروں کا کلچر ہے، اسلام کا کلچر نہیں ہے.
حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یار یہ مدینے کا تو نہیں لگتا، اگر یہ مدینے کا نہیں ہے تو باہر سے آیا ہے، اور اگر یہ باہر سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں کے اوپر کوئی گرد و غبار، کوئی سفر کے آثار نظر آنے چاہیے تھے، وہ بھی نظر نہیں آ رہے۔ خیر ہم اسی تعجب میں تھے تو اس نے آ کر کہا مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکہ و کتب و رسول، یہ لمبی وہ ساری تفصیل ہے۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، کتابوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، رسولوں کو مانے، خیر و شر کی تقدیر کے اوپر ایمان رکھے۔ قد صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب اور ہوا کہ یہ کیسا بندہ ہے، سوال بھی کرتا ہے، جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ سوال کرنے والے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ تو خالی و ذہن ہوتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت، تو نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے، روزے رکھے، یہ تیرا اسلام ہے۔ قد صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ دو باتیں پوچھنے کے بعد نا اب اس نے تیسری بات پوچھی مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ لگتا ہے یہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح نماز و روزہ ضروری ہے، اور رسول اللہ نے کوئی الگ چیز نہیں بتائی، انہی چیزوں کو جمع کر کے کہا جب یہ پیک پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو احسان ہو جائے گا۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کر۔ یہ بندے کا احسان اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تیری اٹیچمنٹ کیسی ہے، تیرا تعلق کیسا ہے؟ بندے کا احسان رب ذوالجلال کے لیے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کے ساتھ احسان کے دو درجے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ حاصل نہیں ہوا تو دوسرا درجہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کا پہلا وہ درجہ، پہلا درجہ کہ بندہ اللہ کی عبادت اس طریقے کے ساتھ مگن ہو کے کرے، اتنی توجہ کے ساتھ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی نمازیں بے اثر ہو گئی ہیں، نمازی جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ دو نمبری کرتے ہیں، اس نے نماز پڑھی کب ہے؟ نماز اس طرح پڑھی جائے تو انسان کے کردار کی تعمیر کرتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کے انسان بے ایمانی کر رہا ہے، کاروبار میں دو نمبری کر رہا ہے، تو بھائی اسے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی نمازیں اس کی حلق سے اوپر نہیں جا رہی، یہ تو خود اسے پتا چل رہا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ سچ کہتا ہے۔ اور اگر تیری نماز برائی سے تجھے روک نہیں رہی، تیرا روزہ تجھے برائی سے روک نہیں رہا، تیرا حج تجھے دو نمبری سے روک نہیں رہا، تو تم اپنی عبادات کے بارے میں فکر کر بھائی، یہ تیری حلق سے اوپر نہیں جا رہی۔ تو فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب اللہ کے ساتھ اس طرح انسان کا تعلق قائم ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا وہ بندہ دو نمبری کرے، کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اسے پتہ ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی پریکٹس ہے، مشق ہے، دن میں 5 بار ہوتی ہے، سال میں روزے پورا ماہ رکھتا ہے، زندگی میں توفیق ہوئی تو حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کیسے وہ دو نمبری کر سکتا ہے؟ بار بار وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو عبادات کی تاثیر کا چھن جانا
در حقیقت انسان کو فکر مند ہونا چاہیے اس بارے میں۔ تو یہ احسان کا پہلا رخ ہے، بندے کا احسان رب ذوالجلال کے لیے۔ احسان کا دوسرا رخ بندے کا احسان ذات مصطفیٰ کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آقا دو جہان کے لیے۔ ان دونوں کے درمیان قدر مشترک پتہ کیا ہے؟ بلکہ احسان، جب ابن قیم کی تو بحث پڑھی میں نے، جب میں نے اس کے اوپر غور کیا تو جو نقطہ مجھے ملا اس میں سے اللہ کی توفیق سے، وہ یہ کہ اس سارے کی بنیاد محبت ہے۔ اللہ سے اتنی محبت ہوگی تو انسان اس طرح عبادت کرے گا۔ احسان کا دوسرا رخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور رسول اللہ سے محبت ہوگی تو حضور کی اطاعت کرے گا۔ تو احسان کی جو بنیاد ہے، احسان گویا کہ یوں سمجھیں، احسان کا جو ایک درخت ہے وہ جس زمین پہ اگتا ہے اس زمین کا نام محبت ہے۔ محبت کی زمین پہ اگتا ہے احسان کا درخت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرے، آپ کی اطاعت میں مٹ جائے انسان۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع، ان دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت ہوتی ہے حکم کی، جیسے جیسے حضور نے کہا ہے ویسے ویسے کرتا ہے، جیسے جیسے اللہ کے رسول نے احکام دیے انہیں بجا لاتا ہے، یہ اطاعت ہے۔ اتباع ہوتی ہے شخصیت کی، جہاں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ حضور کی شخصیت کی اتباع کرنا، حضور کے نقش قدم پہ چلنا۔ جب انسان کے اندر احسان آ جاتا ہے نا، وہ اطاعت سے بڑھ کر اتباع میں مٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زندگی میں جب بھی کبھی مکہ مدینہ کا سفر کیا، مدینہ سے مکہ گئے، واپس آئے، ایک خاص جگہ آتی تھی، جو بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے نا انہیں کہتے یارو ذرا رک جاؤ میں آتا ہوں، رک جاتے، یوں محسوس کراتے کہ جیسے رفع حاجت کر کے آئے، چلو بھائی چلیں چلتے۔ ایک دفعہ ایک ساتھی نے پوچھا کہ جب بھی آپ کے ساتھ سفر کیا ہے اس جگہ پہ آگے آپ کہتے ہیں آپ کی یہیں رفع حاجت کی شکایت لائق ہوتی ہے؟ کہتے یار رفع حاجت کیا کرنی ہے، وہ آئے یا نہ آئے، میں نے زندگی میں ایک دفعہ حضور کے ساتھ یہ مکہ مدینہ کا سفر کیا تھا، یہاں میرے نبی نے ہمیں کھڑا کر کے اسی طرح حضور گئے تھے اور واپس آئے تھے۔ اب یہ ہے شخصیت کی اتباع، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ حضور کی محبت میں انسان مٹ جائے۔ ویسے آج تمہیں بتاؤں، تم بڑے پریشان ہو نا اپنی اولادوں کے بارے میں، خاص کر کے جس کے دل میں ایمان ہے نا تھوڑا سا بھی، وہ پریشان ہوتا ہے۔ کس بارے میں؟ یار یہ مغرب کا کلچر ہمارے ہاں آ رہا ہے، یار یہ تہذیب آ رہی ہے ہمارے ہاں، یہ نہیں آنی چاہیے، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ فکر مند ہوتے ہو نا، پریشانی بھی بہت ہے، بندشیں بھی نہیں لگا سکتے۔ پہلے تو آرڈر کر دیتے تھے اولاد کو کہ بچے گھر سے باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ اب تو تم اسے گھر میں رکھو، بستر کے اوپر بستر دے دو وہ لے لے، بستر کے اندر بھی وہ آزاد ہے۔ پریشانی تو ہے، یہ فکر مندی تو ہے۔ تمہیں ایک نسخہ بتاؤں اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے مسلمانوں جو تمہیں 1400 سال سے بچائے آ رہی ہے، اگر تم جس حد تک بھی بچے ہوئے ہو اور آئندہ بھی بچ سکتے ہو تو اسی دوا کو، اسی چیز کو آزما کے دیکھو، اور وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح معنوں میں بے پناہ محبت۔
حضور کے لباس جیسا لباس، حضور کا لباس کیسا تھا؟ با حیا ہوتا تھا۔ حضور نے کیسا لباس پہننے کا کہا؟ با حیا لباس پہننے کا کہا۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، بے حیائی والا نہیں۔ حضور کی رفتار جیسی رفتار، حضور کی گفتار جیسی گفتار۔ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرو، وہ تمہیں ہر طوفان سے بچائے گی، ہر بلا سے بچائے گی، ہر گمراہ کن تہذیب اور کلچر سے بچائے گی۔ وہ محبت کا چراغ اپنے دل میں جلاؤ تو صحیح۔ صرف دنیا میں نہیں بچائے گی بلکہ آخرت میں بھی بچائے گی۔ رب امتی رب امتی رب امتی۔ احسان بڑا عظیم عمل ہے۔ پہلا رخ اللہ کی محبت میں مٹ جانا، اللہ کے احکام بجا لانا۔ دوسرا رخ بندے کا احسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضور کے لیے مٹ جانا۔ جینا ہو، مرنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، خوشی ہو، غمی ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، تمہاری انفرادی زندگی ہو، تمہاری اجتماعی زندگی ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، تمہاری حکومتیں ہوں، تمہاری معیشتیں ہوں، تمہاری سیاستیں ہوں، تمہاری ریاستیں ہوں، اور تمہارے گھر کے احوال ہوں، تمہارے اولاد کے مسائل ہوں، ہر چیز حضور کے نقش قدم کے مطابق اسے حل کرو۔ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ تو یہ احسان کا دوسرا رخ۔ احسان کا تیسرا اور آخری رخ مختصر سا میں بیان کہ وہ احسان جو بندے کا بندے کے ساتھ احسان ہوتا ہے۔ یہ بھی کمال ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے۔ ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان، ان دونوں میں فرق ہے۔ عدل ہوتا ہے انسان اپنا حق خود لے، دوسرے کا حق دوسرے کو دے دے، یہ عدل ہے۔ احسان یہ ہے کہ انسان اپنے حق سے کم لے اور دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دے دے، تو یہ احسان ہوتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اہل محلہ کے لیے، انسانوں کے لیے انسان اپنی ذات کو قربان کرے، اپنے مفاد کو قربان کرے۔ یہ سبق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا تھا۔ عین محاذ جنگ میں، میدان جنگ میں جب تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بچھاڑ ہے، تو وہ ایک زخمی کراہ رہا ہے، کراہتے ہوئے اس نے کہا پانی ہے۔ بڑی نکاحت کے ساتھ اس نے پانی طلب کیا۔ قریب سے ایک نے سنا، وہ پانی کی چھاگل لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا۔ مثالیں ہی رہ گئی ہیں۔ وہ پانی کی چھاگل لیے ہوئے دوڑتا ہوا آیا، آگے اس نے ابھی قریب تھا کہ منہ کے ساتھ لگتی وہ چھاگل، پھر آواز آئی قریب سے ایک کہ پانی اسی طرح کا۔ وہ زخمی جاں بلب ہے، جان نکلنے کو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے بھائی کو پہلے دو۔ بولا بھی نہیں جا رہا، اشارے سے کہہ رہا ہے جاؤ پہلے اسے دو پھر میرے پاس آ۔ اللہ تعالیٰ مملکت خداداد پاکستان کے حالات بہتر کرے۔ یہ گزشتہ کوئی 10-12 سال پہلے جب سوسائڈ بمبنگ کیا ایک وہ لہر چلی تھی، ان دنوں ایک واقعہ پیش آیا، وہ میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ لاہور ادھر ہی مون مارکیٹ دبئی چوک میں خودکش دھماکہ ہوا، تو وہاں جو زخمی تھے، کئی لاشیں، اجساد، جسم بریدہ، کسی کی ٹانگ، کسی کا ہاتھ وہ پڑا ہوا ہے۔ کچھ لوگ دوڑے تاکہ زخمیوں کو اٹھائیں، ایمبولینسز آ گئی ہیں، سارا وہ سین
تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ایک شخص کو گرا ہوا دیکھا، جلدی سے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے موبائل نکالنے کے لیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر کہتے ہو صحابہ جیسا دور کیوں نہیں آتا؟ مائیگریشن 1947 میں ہجرت ہوئی، واقعات پڑھو، کیا کچھ نہیں کیا ہم نے مہاجروں کے ساتھ، کیسے برے سلوک کیے۔ ہمارے اسی سلوک کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ نام لیتے ہیں صحابہ کرام کا، نام لیتے ہیں خلق خدا کا۔ نہیں دوستو، ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے، ہماری تاریخ ایسی نہیں ہے، ہماری روایت ایسی نہیں۔ تم کیوں ایسے ہو گئے؟ ذرا اپنا تعلیمی نظام بدل کے تو دیکھو، ان کی سیرت و کردار کو صحیح معنوں میں پڑھ کے اور اپنا کے تو دیکھو۔ خدا کی قسم زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ تو دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگو، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں جو چیز ہم نے ڈسکس کی وہ احسان ہے، احسان کا موضوع ہے۔ اس میں یہ کہا کہ احسان کے 3 رخ ہیں، اللہ کے ساتھ احسان، مصطفیٰ کے ساتھ احسان، اور خدا کی مخلوق کے ساتھ احسان، اور تینوں کی بنیاد محبت ہے۔ اللہ سے محبت، اور مصطفیٰ سے محبت، اور خدا کی مخلوق کے ساتھ محبت۔ تو اگر ہم اسلام کی اس تعلیم کو اپنا لیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گلی محلے گھر سب بہتر ہو سکتے ہیں۔ بات عمل کی ہے، وہ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن کے اوپر تیرا غضب برسا۔ غضب کن کے اوپر برسا تھا؟ عبداللہ بن عباس مشہور مفسر قرآن جو پیغمبر کی مراد اور دعا تھے، فرمانے لگے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ کہا جی وہ کیسے ہو گئے؟ کہا اس وجہ سے کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ تو گدھے ہیں، گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کے پاس تو شعور نہیں، کتابیں اٹھائے ہوئے، علم اٹھائے ہوئے ہے، عمل نہیں کرتا کیونکہ شعور نہیں ہے۔ ان بدبختوں کے پاس انسان ہے، شعور تو ہے، عمل کرے۔ سوچو کہ آج وہی حالت ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ آج تم نے سبق پڑھ لیا، سن لیا، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں پڑھا، پہلے بھی پڑھا ہے، سنا ہے۔ عمل کتنا ہے؟ ناکامی تو ہوتی ہے یہاں آ کے، عمل کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ عمل قربانیاں مانگتا ہے۔ غفلت چھوڑنی، سستی چھوڑنی، مفاد کو چھوڑنا، حتیٰ کہ کئی لوگوں کی ناراضگیاں لینا، کون تیار ہوتا ہے اس کے لیے؟ گر گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ۔ اگر میں خود کو مسلمان کہتا ہوں، اس لفظ کے بولنے سے، شعور سے میرا وجود کانپ اٹھتا ہے، یہ تو چومکھی لڑائی لڑنا ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔